بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، رمضان المبارک کا 17واں دن اسلامی تاریخ کا نہایت ہی اہم دن ہے۔ اس دن جو واقعہ پیش آیا اس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس مہینہ میں اس کو ضرور بیان کیا جائے اور سنا جائے، یعنی واقعہ غزوہ بدر، جو روزے کی فرضیت کے بعد پہلے ہی رمضان کی 17 تاریخ سن 2 ہجری جمعہ کے دن پیش آیا۔ قرآن کریم نے جن واقعات کو اپنے اوراق میں محفوظ کیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے تاکہ قیامت تک مسلمانوں کے ذہن میں اس کی یاد تازہ رہے۔ بس آج ہم اس واقعہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے بہت مختصر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تمہاری مدد کی، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، بے سر و سامان تھے۔ گرامی قدر حضرات، بدر کس کو کہتے ہیں، کہاں جگہ ہے؟ آئیے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہ کنواں چونکہ بہت مشہور تھا، اس لیے اس کے آس پاس کی آبادی دیہات کو ہی بدر کہا جاتا تھا۔ یہ دیہات اب بھی موجود ہے اور وہ میدان بھی ہے جہاں یہ غزوہ ہوا تھا۔ خوش عقیدہ مسلمان مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بدر بھی حاضری دیتے ہیں کہ یہ باعث ثواب ہے اور امت مسلمہ پر ان شہید صحابہ کرام کا حق ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ رب ذوالجلال توفیق دے ہم بھی حاضر ہوں اور اس جگہ کی زیارت کریں۔ خدا نے اسی میدان میں مسلمانوں کی مدد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے۔ گویا قرآن بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامیابی کا ذریعہ خدا کی مدد ہے، انسانوں کی اپنی ظاہری اور مادی قوت و طاقت نہیں۔ دیکھیے اس دن جب کہ مسلمان خدا کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مد مقابل کھڑے تھے تو بڑے بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں صرف 313 تھے، جبکہ دشمن 950 کی نفری رکھتا تھا۔ سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، 6 زرہ، 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بکثرت زرہ اور دوسرے ہتھیار تھے۔ کھانے کا بھی معقول انتظام نہ تھا، جبکہ دشمن خوب گوشت بازی کر رہے تھے۔ بس اگر انسان کا بنایا ہوا یہ اصول صحیح ہو کہ غلبہ مادی قوت و طاقت ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تو غزوہ بدر میں فتح کافروں کو ہونا چاہیے تھی، لیکن خدا واحد لا شریک نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فرما کر ان کی مدد کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بات تسلیم کر لینے کی عملی دعوت دے کر کامیابی و کامرانی خدا ہی کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ صرف تم خود کو اس قابل بنا لو کہ خدا تمہاری مدد کرے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ یعنی مومن کامل ہونا خدا کی طرف سے کامیابی کا، کامرانی کی ضمانت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مومن پکے ہو جاؤ، مومن سچے ہو جاؤ، اور جب تم مومن سچے ہو جاؤ گے تو ہر میدان میں رب ذوالجلال تمہاری مدد فرمائے گا، جیسا کہ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ فرمایا جو بھی کہیں بھی اللہ کو پکارتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی مدد کو سنتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ ثم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ اس کو استقامت بھی دیتا ہے اور اس کی مدد کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ تو یقیناً بدر میں مسلمانوں کا اعتقاد تھا، یقین تھا اور تیقن تھا، اور ان کے یقین کامل کی وجہ سے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کائنات کے اندر نبیوں کی ذات کے بعد جو سچی ذات ہیں وہ صحابہ کرام کی ذات ہیں، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کوئی سچا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آیت اگر آپ ذہن میں رکھیں، سامنے رکھیں، ان کنتم مومنین، کہ اگر تم سچے مومن ہو تو پھر اللہ کی طرف سے تمہاری مدد بھی ہوتی ہے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے غیبی نصرت بھی تمہیں میسر ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے بندہ مومن نہ تو غم کر اور نہ ہمت ہار، اللہ تجھے بلندی بھی دے گا اور فتح نصرت بھی دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے وہ مومن کامل تھے جو خدا کی مدد کے مقابلے میں دنیا کی ہر قوت کو کمزور اور خوار یقین کرتے تھے، لہذا رب نے اپنے ان کمزور بندوں کی مدد کی اور خوب وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، فرمایا جب تمہارا مقابلہ ہوا تو اللہ نے کافروں کا لشکر تمہاری نظروں میں کم کر دیا اور تمہیں کم کر دیا کافروں کی نظروں میں۔ پہلی مدد اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آ رہی تھی، حالانکہ وہ زیادہ تھے، لیکن ان کی تعداد رب نے مسلمانوں کی نظر میں کم کر دی تھی تاکہ اللہ کے یہ بندے دشمن کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، اور کافروں کو مسلمان کم دکھائے گئے تاکہ وہ مسلمانوں سے ڈر کر میدان جنگ چھوڑ نہ جائیں، کیونکہ حق و باطل کا فرق ظاہر کرنے کے لیے اس جنگ کا ہونا ضروری تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، کافر مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ دوسری مدد یہ کہ جنگ کے دوران بعض اوقات کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہوتا رہا، ان کی ہمتیں پست ہوتی گئیں۔ تیسری مدد کا ذکر اللہ فرماتا ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، فرمایا جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں جو پے در پے آنے والے ہیں۔ میدان بدر میں جنگ کی رات سب سوتے رہے، لیکن کائنات کے آقا خدا سے اسلام کے دن سپاہیوں کے لیے فتح و کامرانی کی دعا کرتے رہے۔ صبح مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، جنگ کی تیاریاں مکمل ہوئیں تو پھر اللہ کے محبوب نے معبود حقیقی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ اب تیری اس مدد کو ملنے کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک ہونے دیا اور یہ ہلاک ہو گئی تو پھر اے اللہ تیری عبادت بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے محبوب نے امت کے
مونس و غم خار آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا قبول ہوئی۔ آپ نے رب کی اجازت سے غلاموں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، خدا کے 1000 فرشتے سے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں اور تمہاری مدد کی جا رہی ہے۔ اب کیا تھا، مسلمانوں نے پوری ہمت و جرأت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا، لیکن جنگ کے دوران ہی دشمن کی طرف سے یہ خبر مشہور ہوئی کہ کافروں کی مدد کے لیے ایک بھاری لشکر پہنچنے والا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کو کچھ تشویش ہوئی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے ارشاد کے مطابق غلاموں کو مجدہا سنایا، خوشخبری سنائی، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ جب آپ فرما رہے تھے مسلمانوں سے، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے؟ ہاں کافی ہے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر کافر تم پر ایک دم مل کر حملہ کریں تو پھر تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو شان والے ہیں۔ یہ تیسری مدد کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی دعا کو قبول فرمایا اور اسلام کے سپاہیوں کی حسب ضرورت 1000، 3000 اور 5000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ کیا، اور جب جنگ پورے زور پر آئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام کیا اور تلوار لگنے سے پہلے سر کٹتے نظر آنے لگے۔ کچھ کافروں کے منہ اور ناک پر کوڑوں کے نشان نظر آ رہے تھے، اور یہی فرشتوں کو خدا کا حکم تھا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پس تم مارو ان کی گردنوں پر اور چوٹ لگاؤ ان کے جوڑوں پر۔ غور کیجئے کیسی زبردست مدد ہے خدا کی طرف سے کہ دشمن پر مار پڑ رہی ہے اور اسے مارنے والا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وہ قوت و قدرت والا ہے، وہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد فرماتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آج کے اس دن 17 رمضان المبارک کو بڑی عقیدت سے ہمیں منانا چاہیے، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج افطاری کے وقت اہل اسلام اپنے ان عظیم سپاہیوں کے لیے جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی اپنے خون سے، ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو فتح نصرت عطا فرمائے اور اسلام کو ہر میدان میں غلبہ عطا فرمائے اور مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا، اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔